بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ ان دنوں اردو لسانیات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے یونٹ 1 میں ٹاپک نمبر 2 ہے لسانیات، تعریف، اہمیت اور افادیت۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ لسانیات یعنی لنگوسٹک ایک ایسا ضابطۂ علم ہے جس میں انسانی زبانوں کی موجودہ صورتحال کا اور زبانوں میں وقت کے ساتھ برپا ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ خاص ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اس علم میں مختلف زبانوں کی آپس میں مشابہت کے بارے میں مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی پرکھا جاتا ہے کہ انسانوں کی باہمی زبانوں کا اس دنیا کی دیگر چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گویا لسانیات دراصل وہ علم ہے جس میں صرف انسانی زبان پر بحث کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری نظام کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ لسانیات کی کئی قسمیں ہیں، جیسے عمومی لسانیات، تاریخی لسانیات، تقابلی لسانیات، تشریحی لسانیات، اطلاقی لسانیات اور توضیحی لسانیات وغیرہ۔ اردو میں اسم لسان کے ساتھ یات بطور لاحقہ نسبت لگانے سے لسانیات کی اصطلاح بنتی ہے۔ یہ اصطلاح اردو میں بطور اسم استعمال ہوتی ہے اور علم اللسان یا علم زبان کے معنوں میں مستعمل ہے۔ گویا یہ علم زبان کی تاریخ اور تشکیل کو موضوع گفتگو بناتا ہے۔ یعنی لسانیات میں زبان کا عمومی اور نظریاتی مطالعہ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کیا ہے، زبان کا نظام اور اس کی اجزائے ترکیبی یعنی کمپوننٹس کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کا باہمی ربط و عمل کیا ہے۔ زبان آوازوں اور اصوات یعنی آواز وہ بھی معنی ہے کا مجموعہ ہے اور اصوات کا علم لسانیات کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی بھی زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ یہ جملہ بہت اہم آپ کے لیے ہے۔ کسی بھی زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا صوتی نظام ہے، صوت مطلب آواز، جسے انسان استعمال کرتا ہے۔ لسانیات میں اعضائے تکلم سے ادا کی جانے والی آوازیں ہی اہم ہوتی ہیں، مطلب منہ سے جو آواز نکالتے ہیں ہم، وہی چیزیں اہم ہوتی ہیں اور اسی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لسانیات زبان کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ تعلیمی نظام میں لسانیات کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ اس نے زبان کی ماہیت کے شعور کو عام کیا ہے، یعنی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ زبان کیا ہے۔ زبان کو اسطور کی دنیا سے نکال کر معروضیت کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ لسانیات میں زبان کے مطالعے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، نمبر 1 تاریخی لسانیات اور نمبر 2 توضیحی لسانیات۔ اب دیکھتے ہیں کہ تاریخی لسانیات کسے کہتے ہیں۔ تاریخی لسانیات یعنی ہسٹوریکل لنگوسٹک۔ تاریخی لسانیات میں زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی عہد بعہد تبدیلیوں کا کھوج لگایا جاتا ہے۔ یہاں ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں تلفظ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، معنی کے اعتبار بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری ہے توضیحی لسانیات، ڈسکرپٹیو لنگوسٹک۔ توضیحی لسانیات میں زبان کی توضیح اس کی درجہ ذیل سطحوں پر کی جاتی ہے۔ اس نظام کی 4 شاخیں ہیں۔ ان چاروں شاخوں کو یاد کیجیے گا کیونکہ جو بحث ہونے والی ہے وہ انہی کے حوالے سے ہوگی۔ نمبر 1 صوتیات یعنی فونیٹکس، نمبر 2 صرفیات، مارفولوجی جس کو مارفیمیات بھی کہتے ہیں، نمبر 3 نحویات، سینٹیکس اور نمبر 4 معنیات، سیمینٹکس۔
سب سے پہلے ہم صوتیات یعنی فونیٹکس پر بات کریں گے۔ صوتیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مخرج بولتے ہیں نا، آواز نکالنے کو ہم بولتے ہیں، یعنی منہ کے اس حصے کا مطالعہ جن سے ہم بولنے میں مدد لیتے ہیں۔ انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ صوتیات میں آوازوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے جس کے 3 زاویے ہیں۔ نمبر 1 سمعیاتی صوتیات یعنی منہ سے آواز نکلنے پر ہوا کی لہر کا مطالعہ۔ نمبر 2 سماعی صوتیات سننے کا عمل اور اس کے اثر کا مطالعہ۔ اور نمبر 3 تلفظی صوتیات یعنی اعضاء کی حرکت۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو دانت، مسوڑا، ہونٹ، تالو، یہ سب کیسے ہل رہے ہیں اور کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں اس میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ صوتیات میں آوازوں کا مطالعہ ہے۔ نمبر 2 ہے صرفیات، مارفولوجی۔ صرفیات کو مارفیمیات بھی کہتے ہیں۔ لسانیات کی اس شاخ میں الفاظ کی ساخت، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث کی جاتی ہے، یعنی اس میں تذکیر و تانیث، تعداد، حالات و کیفیات اور ازداد اپوزٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لسانیات کی اس شاخ میں درج ذیل مسائل پر ہم بحث کرتے ہیں۔ نمبر 1 سابقہ، یعنی جس پرماننٹ لفظ سے پہلے کچھ لفظ جوڑ دیے جائیں، بیوقوف، لاحصل، بچلن، خوشحال۔ لاحقہ جہاں آرا، لڑک پن، بہترین۔ سابقہ پہلے لگاتے ہیں کوئی ورڈ اور لاحقہ بعد میں۔ اس میں معرفہ میں خطاب، لقب، عرفیت، کنیت، تخلص وغیرہ۔ اس میں نکرہ میں، اس میں کیفیت، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں خاص وغیرہ۔ حروف، حرف ربط، حرف عطف وغیرہ۔ موصوف صفت، ضمیر اور اس کی قسمیں، فعل اور اس کی قسموں کا مطالعہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے نحو، نحویات، سینٹیکس۔ اردو نام بھی اور انگریزی نام بھی یاد کیجیے گا، آسانی ہوگی۔ کسی زبان میں الفاظ کی مخصوص اور بامعنی ترتیب کو نحویات کہتے ہیں، یعنی اس شاخ میں جملوں کی ساخت، اسٹرکچر، لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صرفیات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کیسے بنائے جائیں۔ اس میں درج ذیل باتوں پر ہم کریں گے ڈسکس۔ جنس ہے، مذکر مؤنث۔ تعداد ہے 1 2، واحد جمع، مبتدا خبر، ان کا مطالعہ ہم لوگ نحویات میں کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے علم معانی یعنی معنیات، سیمنٹکس۔ علم معانی یا معنیات میں لفظوں اور جملوں کے مطالب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی لفظوں اور جملوں کے مطالب کا زبان پر کیا اثر پڑتا ہے اور لفظ و معنی کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ معنی کی کئی تہیں ہوتی ہیں، جیسے ہے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، حوالہ جاتی معنی، تعبیری معنی، سیاقی معنی، موضوعاتی معنی۔ اب ہم لسانیات کی اہمیت اور افادیت پر بات کریں گے۔ لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت سے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں منظم علم کو لسانیات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سائنس ہے جو زبان اور اس کی داخلی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان میں اصوات یعنی آواز، خیالات، سماجی صورت احوال اور معنی وغیرہ کا مطالعہ شامل ہے۔ لسانیات میں زبان خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اشاروں کی زبان یا تحریری لسانیات میں مرکزیت نہیں رکھتی ہے۔ لسانیات میں زبانی کلمات کے مطالعے کو تحریر کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1 انسانی تہذیب کے ارتقاء میں انسان زبان پہلے بولنا شروع ہوا اور تحریر کی ایجاد انہوں نے بعد میں کی۔ نمبر 2 ہے بچہ بولتا پہلے شروع کرتا ہے، بعد میں لکھنا سیکھتا ہے۔ نمبر 3 دنیا میں سبھی انسان بولنا جانتے ہیں لیکن مقابلتاً کم لوگ لکھنا جانتے ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ نمبر 4 ہے بہت سی ایسی
چیزیں جو زبانی گفتگو میں شامل ہوتی ہیں تحریر میں ظاہر نہیں کی جاتی۔ لسانیات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانی زبان سے ہی متعلق ہے۔ اس میں ہم کسی دوسرے نظام کا مطالعہ نہیں کرتے۔ مثلاً جانور بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن لسانیات میں سوائے انسانی زبان کے کسی اور کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہ انسان کے لیے ہی ممکن ہے کہ وہ لا تعداد جملے بول سکے اور ایسے ایسے فقرے بولتا اور سمجھتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ بولے ہیں نہ سنے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی کے عرصے سے صرف و نحو کے مسائل نئے انداز سے دیکھے جا رہے ہیں۔ دن بدن ان مسائل کے بارے میں نت نئے نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں، اور لسانیات نسبتاً ایک نیا علم ہونے کے باوجود آج زبان و ادب، عمرانیات، بشریات، نفسیات، فلسفہ، ریاضی اور مشینی ترجمے کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں لسانیات کی مدد سے تاریخ، تہذیب اور معاشرت کے بہت سے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ لسانیات کی مدد سے مختلف نسلوں اور زبانوں کا باہمی اشتراک و اختلاف معلوم کیا جا رہا ہے، اور اس سے قوموں اور زبانوں کی عمر کے ساتھ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ڈیوڈ کرسٹر لکھتے ہیں، ہم ایک زبان کو کسی ایسے گز سے نہیں ناپ سکتے جو دوسری زبانوں سے مستعار لیا گیا ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اپنی زبان میں اتنے لفظ نہیں رکھتا جتنے انگریزی میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انگریزی سے زیادہ قدیم یا غیر مہذب زبان ہے۔ اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس زبان میں زیادہ سے زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کافی الفاظ رکھتی ہے۔ اس زبان کے بولنے والے مثلاً انگریزی کی طرح تکنیکی اصطلاحوں کی اتنی بڑی تعداد میں ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لسانیات کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ کس قوم یا زبان نے کس علاقے کا سفر کیا اور وہ اثر اندازی اور اثر پذیری کے عمل میں کس حد تک دوچار رہی ہے۔ قدیم اور مردہ زبانوں کے رسم الخط اور ادب کی تفہیم بھی لسانیات کی مدد سے ممکن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جن زبانوں کا اپنا کوئی رسم الخط نہیں ہوتا، لسانیات انہیں رسم الخط بھی عطا کرتی ہے، اور موجودہ رسم الخط مطلب اسکرپٹ، اور موجودہ رسم الخط میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی بھی معاون ہوتی ہے۔ لسانیات ایسے نشانات وضع کرتی ہے جن کی مدد سے عبارت کو دوسری زبان میں آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہر زبان اب حقیقی تلفظ کے ساتھ لکھی جا سکتی ہے۔ لسانی و ادبی تحقیق میں مخطوطات کا زمانی تعین بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مخطوطات وہ تحریریں جو اب تک قلم سے لکھی گئی ہیں اور جس کو کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا ہے۔ لسانیات کے بعض اصولوں کی مدد سے مخطوطات کے زمانی تعین میں بھی مدد ملتی ہے، اور اس کی مدد سے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے کسی دوسری زبان کو بہت کم عرصے میں سیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں لسانیات نے زبان کے تاریخی جائزوں کے سرحدوں سے باہر نکل کر ریاضی اور سائنس کی اعلیٰ منزلوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اب زبانیں اپنے مخصوص دائروں میں محدود ہو کر نہیں رہ سکتی۔ تہذیبی انقلاب، لسانی تبدیلی اور صنعت و سائنس کی بے پناہ ترقی میں انہیں اپنے لیے جگہ متعین کرنی ہوگی۔ ماضی کی طرف نگاہ رکھنا ضروری صحیح، لیکن زمانے کے تیز رفتار کے پیش نظر مستقبل سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے مستقبل کے تقاضوں کو قبول کرنا ہوگا۔ لسانیات کا دوسرے انسانی علوم کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، جن میں تاریخ، فلسفہ، سماجیات یعنی سوشیولوجی، نفسیات یعنی سائیکالوجی، حیاتیات مطلب بائیولوجی، جغرافی، کمپیوٹر سائنس وغیرہ قابل ذکر ہے۔ انہیں علوم کی رعایت سے ہم لسانیات کو مختلف شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے سماجی لسانیات، نفسیاتی لسانیات، کمپیوٹر لسانیات وغیرہ۔ دنیا کا کوئی علم محض اپنی جگہ مکمل نہیں ہے۔ ایک علم کا دوسرے علم سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم
لسانیات کو زبان کے سائنٹیفک مطالعے کا نام دیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زبان جو کسی سماج کے اظہار کا واحد صوتی علامتی ذریعہ ہے، وہ اس سماج سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح لسانیات کا سماج سے براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ سماج کی رعایت سے جب ہم زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سماجی لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ زبان کے مطالعے میں ہم بولنے والوں کی نفسیات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے لسانی رویے الگ ہوتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں فرق کے باعث دونوں کے لسانی رویے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو نئی زبان سکھاتے وقت جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ اس کے نفسیاتی مسائل کا نتیجہ ہوں گے۔ اس طرح نفسیات کے تعلق سے زبان کا مطالعہ نفسیاتی لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ ذیل میں کچھ کتابیں ہیں، آپ انہیں یاد کر لیجئے، ان سے آسانی ہوگی۔ نمبر 1 ہے لسانیات کیا ہے؟ کتاب ہے ڈیوڈ کرسٹل کی، اس کا ترجمہ کیا ہے نصیر احمد خان نے، یہ کتاب 2000 میں چھپی ہے۔ نمبر 2 ہے لسانیات کی بنیادی مباحث، رؤوف پاریخ کی ہے، پاکستان کے ہیں، 2021 میں۔ اردو لسانیات شوکت سبزواری، عام لسانیات گیان چند جین، اردو زبان اور لسانیات گوپی چند نارنگ، ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور، اردو لسانیات نصیر احمد خان، زبان اسلوب اور اسلوبیات مرزا خلیل احمد بیگ، اور توضیحی لسانیات عتیق احمد صدیقی۔ ان کتابوں سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں نوٹس بنانے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کرنے کے لیے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کے حوالے سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔